ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ احمدی کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ مفتی نے تمام مسلمانوں کو احمدی قرار دے دیا۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاستدان بھی اور علماء بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے احمدیوں کے خلاف اپنا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں قوم کو اپنے پیچھے چلانے اور اپنا ہم نوا بنانے کا اور شہرت حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے بڑا ہتھیار جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، وہ ختم نبوت کا ہتھیار ہے۔ بس جب بھی کسی سیاسی پارٹی کی ساکھ خراب ہو رہی ہو، جب بھی کسی سیاستدان کی پسندیدگی کا گراف گر رہا ہو یا معیار کم ہو رہا ہو، جب بھی نام نہاد مذہبی تنظیمیں سیاسی شہرت حاصل کرنا چاہے، دوسری تنظیم، دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے سیاستدان کو نیچا دکھانا چاہے، تو احمدیوں کے ساتھ ان کے تعلق جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہونے لگا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر یہ لوگ احمدیوں کو مین سٹریم مسلمانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، جبکہ احمدی ان کے خیال میں ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ نام نہاد اسلام کا درد رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور کبھی ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ احمدیوں کو مسلمان کہا جائے اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، اس پر دوسری پارٹی جو چاہے حکومت بھی کر رہی ہو، اس کے نمائندے فوراً اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دیں گے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ احمدیوں کو کوئی حق ملے، بلکہ جو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت حق ہے، چاہے وہ تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے ہی ہے، جو تھوڑے حقوق ملے ہوئے ہیں، وہ یہ نعرہ لگائیں گے کہ وہ بھی لے لو۔ ہر ایک کے اپنے سیاسی ایجنڈے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن اس میں تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی احمدیوں کو زبردستی گھسیٹا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ غیر حکومتی ارکان اسمبلی بھی اور حکومتی ارکان اسمبلی بھی بڑھ بڑھ کر احمدیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ چنانچہ آئے دن پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آئینی ترمیم کے الفاظ میں رد و بدل جو سیاسی پارٹی یا حکومتی پارٹی اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں یہی کچھ ہمارے دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں پچھلے دنوں میں بڑا شور مچا رہا اور میڈیا کے ذریعے سے یہ سب کچھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اس لیے اس بارے میں تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر پاکستان میں کچھ اب بھی لوگ سچ بول دیتے ہیں، چاہے اپنے مفاد کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے۔ ایسے ہی ایک مفتی صاحب نے کہا کہ تمام مسلمان احمدی ہیں اور آیت کا حوالہ بھی دیا، جو ہم اس پروگرام میں ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ احمدی کافر ہو ہی نہیں سکتے، مفتی نے تمام مسلمانوں کو احمدی قرار دے دیا۔ آپ اس پروگرام میں دو ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ یہ جو پہلا ویڈیو کلپ ہے، احمدیہ جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز کا ہے، جس میں احمدیہ خلیفہ صاحب جماعت احمدیہ کے عقائد بیان کرنے کے بعد یہ واضح اعلان کر رہے ہیں کہ جب احمدیہ جماعت کے عقائد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت احمدیوں کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی۔
نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے۔ یہ جو دوسرا کلپ ہے پاکستان کے مفتی جاوید اقبال شجاع آبادی کا ہے۔ اس میں انہوں نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 اور احمدیہ مسلم جماعت جو بسم اللہ کو بھی ہر صورت کی آیت سمجھتی ہے، اس جماعت کے مطابق آیت نمبر 7 بنتی ہے۔ اس آیت کا جو مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہے، اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدیت کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے طور پر جلوہ گر ہوئے، جس کی پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور احمد کے طور پر بھی جس کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ مفتی صاحب کی دلیل یہ قابل غور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب کے سب احمدی ہیں۔ جہاں تک احمدیہ مسلم جماعت کا تعلق ہے تو اس جماعت کے ممبران تو اپنے آپ کو پہلے دن سے ہی احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور اس بارے میں بانی احمدیہ مسلم جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو آر سمجھیں، ان کو تو میں لعنتی کہتا ہوں، میں کوئی بدعت نہیں لایا۔ جیسا کہ حنبلی، شافعی وغیرہ نام تھے، ایسے ہی احمدی بھی نام ہے، بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے، اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں۔ احمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے۔ حدیث شریف میں محمدی رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے۔ آج کل اس قدر طوفان زمانے میں ہے کہ اول آخر کبھی نہیں ہوا، اس واسطے کوئی نام ضروری تھا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔ اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلالی نام تھا، اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور سدھا مسلمانوں کو قتل کیا۔
لیکن اسم احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور صلح پھیلائیں گے۔ خدا نے ان دو ناموں کی اس طرح پر تقسیم کی کہ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقی کی زندگی میں اسم احمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شکیبائی کی تعلیم تھی، اور پھر مدینے کی زندگی میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی، لیکن یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں پھر اسم احمد ظہور کرے گا، اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقے کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے، تا اس نام کو سنتے ہی ہر ایک شخص سمجھ لے کہ یہ فرقہ دنیا میں آشتی اور صلح پھیلانے آیا ہے، اور جنگ اور لڑائی سے اس فرقے کو کچھ سروکار نہیں۔ تو ناظرین، بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے فرمودات اور احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ امام احمدیہ خلیفہ صاحب کی زبانی احمدیہ مسلم کے عقائد سننے کے بعد احمدیوں کو کوئی بھی کافر یا غیر مسلم نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح باقی مسلمان بھی مفتی جاوید اقبال شوجہ آبادی کی باتوں پر بھی غور کر لیں کہ احمدی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہو کہ دنیا بھر کے مسلمان بھی اپنے آپ کو احمدی مسلم ہی کہنا شروع کر دیں؟ احمدیوں کو کافر مت کہیں، یہ ہمارے علماء کی جہلیت ہے، کم علمی ہے۔ احمد تو آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا خاص نام ہے احمد۔ قرآن مجید میں ثبوت ہے، سورۃ صف آیت نمبر 6، 27 پارہ 61 نمبر سورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں پہلی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، یَأْتِي مِن بَعْدِی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کا خاص نام احمد ہے، اور آپ کو سارے کے سارے صحابہ اکرام ماننے والے وہ احمدی ہیں، تبع تابعین احمدی ہے، مخضرمین احمدی ہے، محدثین احمدی ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سارے کے سارے احمدی ہیں، ہم احمدی ہیں، آپ سارے کے سارے احمدی ہیں۔ کیا پھر یہ کہنا کہ احمدی کافر ہیں؟ احمدی کافر ہیں، تو اس لیے سوچے کہ احمد نام کس کا ہے اور پھر نسبت کیا ہے۔ اس لیے ہم احمدی ہیں، آپ سارے احمدی ہیں، محمدی احمدی۔ تو اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نام جو ہے وہ احمد ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ یاتی من بعدی، میرے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ احمدی کافر ہیں تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،